وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمبل تانے اوندے منہ تکیے کے گرد بازو لیے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ شفان جو استحقاق اس پر رکھنے والا تھا اس کی بنا پر نوک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلا آیا۔ وانیا کو شاید آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ لیٹ کر بہت درد ہو رہا ہے۔ امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی، وہ قدرے بیزار سی بولی۔ شفان قریب آیا، بے خود سا آگے بڑھا۔ دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پر ایک طرف پھیلی ہوئی تھی، دودیا گردن پر بنا تل جسے چھو کر دیکھنے کی انوکھی خواہش سی دل میں بیدار ہو اٹھی۔ ایک دل تو کیا اس کے گداز پاؤں کو چھو کر دیکھے، پر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کر تانی کے لیے جگہ بنائی، وہ اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیا، شفان نے گمبھیر سی بھاری آواز میں پکارا تو اس نے سٹپٹا کر آنکھیں کھولی اور پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ اس نے گڑبڑا کر کہا، کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ دماغ میں اس کے اپنی محبت کے اطرافی جملے گونج اٹھے۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ آپ کا بھائی تانی کدھر ہے؟ اب کے قدرے ناگواری سے کہا گیا تھا، شاید بغیر دستک کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے اور سفید گھیرے دار شلوار پہنے آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی وہ، اوپر سے غصے سے پھولا سرخ چہرہ۔ شفان کے دل کی دھڑکن جاگ اٹھی۔ وہ کچن میں ہے، میں ابھی آیا تھا، سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھتا چلوں۔ ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا کہ تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پر زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اسے چھیڑنے سے۔ حسب توقع وہ جل بن کر کباب بن گئی۔ اوہو، پاپا نے بھیجا ہے، گلے پر چھری رکھ کر تاکہ مجھ پر احسان کیا جائے۔ وہ دل میں بڑبڑائی اور خوب بدمزہ ہوئی، اسی لیے چڑ کر بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ پلیز تانی کو بھیج دیں گے اندر، میں نے میڈیسن لینی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ گھما کر بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یکدم شفان نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈھال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں اور صدمے سے سر اٹھا کر جب اس نے شفان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جذبوں کی شدت کا ایک جہاں آباد تھا۔ تو تم گھما کر سیدھے طریقے سے مجھے باہر کا رستہ دکھا رہی ہو؟ گمبھیر آواز اور معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیا کی روح فنا کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت تو ابھی تم نے دیکھی کہاں میری جان۔ شفان، یہ کہہ کر اس نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی۔ تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پر جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ہارٹس توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ پھر اذیت سے مچلی۔ دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پر ہی سرشار ہوا جا رہا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اسے سخت لعنت ملامت کیا۔ اسی لیے گرم سیال آنکھوں سے بہہ نکلا۔ شفان کو ہوش آیا تو شرمندگی سے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری، ویری سوری۔ لب سختی سے بھونج کر سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وانیا دم بخود سی
اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران ہوتی اس کے رویے میں الجھ کر رہ گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ باہر لون میں جھولے کے اوپر بیٹھی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ امی جی سے چھپ چھپا کر یہ عیش ہو رہی تھی۔ تانی گرما گرم کافی کے مگ اٹھائے آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کافی کی چسکیاں لگاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اپنے آپ ہی مسکرانے جا رہی تھی۔ وانیا نے اسے ہلکی سی چٹکی کاٹی، وہ تڑپ اٹھی۔ اوف! کیا ہے وانیا، یہ بتیسی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے؟ جی کیوں، آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا بتاؤں تمہیں؟ وانیا نے اس کے بازو پہ دوبارہ چٹکی بھری۔ او مائی ماں! بتاتی ہوں کہ نہیں؟ اوکے اوکے بابا، بتاتی ہوں۔ آج کل کی دلہنوں کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے کہ بس ان کی شادی کی باتیں ہی کیے جاؤ۔ تانی منہ بنا کر بولی، جبکہ وانیا منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی 25 تاریخ کو ہے کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی جی نے بھی نہیں؟ کیوں؟ اور اس حارث کے بچے کو کیا جلدی پڑ گئی شادی کی؟ وہ روحان سی ہوئی، آواز رند گئی۔ تانی نے اپنا سر پیٹا۔ اف! یہ حارث کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا مطلب؟ وانیا کو آج ایک سے ایک بڑھ کر جھٹکے لگنے کا دن تھا۔ آپ کی شادی شفان بھائی سے ہے، میری پاگل بہن! تانی مزے سے بولی اور لاڈ سے اس کے گلے میں جھول گئی، جبکہ وانیا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسے پرے ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو بالکل مجھے پسند نہیں آیا۔ وانیا نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی وانی، سب کچھ طے ہو چکا ہے بڑوں کے بیچ، اب تو امی جی بس تیاریاں کر رہی ہیں خوشی خوشی۔ اور یہ سب؟ تانی ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ اسے وانیا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اور یہ سب شفان بھائی کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شادی؟ وانیا کا سر گھوم گیا۔ اس کی خودداری اور نسوانیت پر ایک بار پھر تازانہ بجا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حارث نے انکار کر دیا ہوگا۔ اسے اس شادی کے لیے کیا سوچ رہی ہے وانی؟ شفان بھائی کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے؟ تانی نے جیسے اس کے اندر تک جھانک لیا تھا اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پھر گویا ہوئی، بلکہ انہوں نے تو خود حارث سے آپ کا رشتہ ختم کروا کر خود زیان ماموں کو اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رحم یا ترس کھایا ہوگا پھپھو کی بیٹی پر؟ وہ پھر تلملائی، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے تانی، تمہاری بات، لیکن جب تک میں خود بات نہیں کروں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، اس وقت شفان گھر پر ہوں گے، امی جی کو بتا دینا میں ادھر گئی ہوں۔ تانی معنی خیز ہنسی ہنس دی۔ وانیا کے گھورنے پر منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ وانیا تنفن کرتی ریان ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر حیران اور خوش ہوئے۔ السلام علیکم، وانیا نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بچی آئی ہے کتنے دنوں بعد؟ سارا مامی نے اسے بے اختیار پیار کیا۔ آؤ ناشتہ کرو وانی، میرے پاس آ کر بیٹھو، ریان نے لاڈ سے کہا، لیکن وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو وانی؟ میرب کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ گڑبڑائی، نہیں وہ میں نے بریک فاسٹ تو کر لیا ہے ماموں۔ نمی کہاں ہے؟ مجھے نمی سے ملنا ہے۔ دن دناتی ہوئی آ تو گئی پر اپنا مدعو بیان کرنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا اسے۔
وہ تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے نکمی، سارا نے بتایا۔ وہ خواہ ہاتھ متھلنے لگی۔ آخر ریان نے اس کی مشکل حل کی۔ وانیا بیٹے، تمہیں بڑوں کا فیصلہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں آپس میں مشورہ کر کے ہمیں فائنل ڈیٹ کے بارے میں بتا دو، تاکہ ہم اچھے سے ہر فیصلہ لے سکیں۔ جو شاباش، شفان اپنے کمرے میں ہے، اپنی مرضی بھی بتا دو اس کو۔ ریان نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفان سے ملنے آئی ہے، لیکن اب جھجک رہی ہے۔ جی اچھا ماموں، وہ پھر رکی نہیں۔ سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچ کر اندر آئی۔ کوریڈور سے گزر کر آخر میں اس کا روم تھا۔ اس نے ہلکے سے نوک کیا۔ یس کم ان، اندر سے آواز آئی، لیکن اس کی ساری ہٹکڑی ایک پل میں اڑوچھو ہو گئی۔ کل کی اس کی جسارتیں یاد آئی تو جسم پر کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی، پر ازلی غصہ اود کر آیا۔ لمبی سی سانس کھینچ کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ بیڈ پر نیند دراز اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونکا۔ سامنے وہ افتاد خیزہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا تپا تپا شفاف چہرہ قیامت ڈھانے کے لیے تیار تھا۔ رائل بلو کرتی شلوار میں سلیقہ سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے وہ قیامت برپا کرنے کو تیار تھی۔ شفان اپنے قیمتی جذبوں کا اظہار ایک خاص وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہتا تھا، لیکن وانیا نے اس کی یہ مشکل بڑھا رکھی تھی۔ تم آؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، بھاری لہجے کی گمبھیرتا سے وانیا کا دل ڈگمگایا۔ وہ اندر آ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ تڑوانے کی؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے۔ آواز رند گئی، جبکہ شفان اس کی گوہر افشانی پر بھونا اٹھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا، آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ لگتا ہے سر پر چوٹ لگنے سے تمہارا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ وانیا اس کے اس طرح چھونے سے کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کس نے کہا کہ مجھے ہمدردی کا بخار آ گیا ہے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کا کیوں کہا؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ محبت تو اس سے وہ کرتا نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ اس کے بہت قریب چلا آیا، لو دیتے جذبوں سے بھرپور مدھم لیکن بھاری آواز سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا وہ بھی آگے بڑھتا گیا، پھر اسے رکنا پڑا۔ اس کے پیچھے دیوار آ گئی۔ وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی جانے کو پر تولنے لگی تو شفان نے اس کے کندھوں کے قریب سے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کے جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بے حد شرارت سے کان اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا۔ وانیا کو تو دن میں ہی چاند تارے نظر آنے لگے تھے۔ بولتی کیا؟ میں نے ایسا محبت کے لیے کیا، شفان نے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وانیا نے نظر چڑھائی۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری محبت کی بات کر رہا ہوں؟ وہ اسے بری طرح باتوں کے جال میں پھنسا چکا ہے۔ یہ ادراک ہوتے ہی وہ بری طرح نروس ہوئی اور مدھم سممنائی۔ مجھے جانے دے پلیز، دل کم بخت بے قابو ہی ہوا جا رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو، میری آنکھوں میں۔ شفان نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب بولو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم بولو۔ وانیا نے اس کی سمندر سی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکا اور نظریں جھکا لی۔ بلائنڈ ایکس رے مشین جیسی آنکھوں میں دیکھ کر کون کمبخت جھوٹ بول سکتا تھا؟ تب شفان نے ذرا سا جھک کر بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔
وانیہ کے سامنے دنیا گھوم گئی، وہ کسمس آئی، پر شفان اس پر قابض رہا۔ شفان اس کے چہرے کے بے حد قریب اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتار رہا تھا کہ نظر بھٹک کر اس کے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے شربتی کپ کپاتے لبوں پر جا رکی۔ پھر وہ بے خود سا جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی سانسیں مکیت کر گیا۔ وانیہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ نازک ہاتھوں سے اس کی شدت بڑی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شفان نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید کر کے دیوار کے ساتھ لگایا، دوسرا ہاتھ سختی سے اس کی نازک کمر کے گرد حائل تھا۔ وانیہ تڑپی مچلی۔ جب سانسیں سینے میں الجھنے لگا تو شفان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور دلچسپی سے تھر تھر کانپتی سرخ ٹماٹر چہرہ لیے لمبے لمبے سانس بھرتی وانیہ کی طرف محبت سے دیکھ کر بولا، تو اب تو پتہ چل گیا ہوگا ڈیئر فیوچر وائفی کہ میں نے ایسا اپنی محبت کے لیے کیا۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں دوبارہ بالکل اسی طرح سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ ذو معنی سا بولا، اس کی حالت کے پیش نظر اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی۔ وانیہ نے ذرا سا جھٹکا دے کر اسے پرے دھکیلا اور گھر ہی آ کر اگلا سانس لیا تھا۔ جبکہ شفان کے جاندار قہقہے نے دور تک اس کے کانوں میں رس گھول دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت بہت تیزی سے گزرا تھا اور وہ ملن کے دن آن پہنچے جن کے لیے شفان نے پل پل انتظار کیا تھا۔ نکاح ایک ہفتے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ وانیہ وقار سے وہ وانیہ شفان بن گئی تھی اور اسی دن سمیرا، تانیہ اور وانیہ ریان والا ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ سبھی شفان کے ہی کہنے پر کیا گیا تھا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی اپنی وانیہ کو لے کر کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ ان دنوں وانیہ جان توڑ کوشش کر کے اس سے چھپی رہی اور اس کے سامنے کم سے کم ہی رہی۔ شفان بھی تڑپتے کلستے خود سے عہد لیتا رہا کہ اس کا بدلہ تو وہ اپنی جانم سے گن گن کر لے گا۔ سارے حساب باغ کرنے کے ارادے باندھے بیٹھا تھا وہ تو جو وانیہ کی طرف نکلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سارے کسے بل نکال دے گا، بس ایک مرتبہ وہ ہاتھ آ جاتی۔ لیکن وانیہ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا جس سے وہ خوب سارا تلملایا ہوا تھا۔ آج اپٹن کا دن تھا۔ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے صرف بے حد قریبی لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ لون میں ہی سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ ریان والا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وانیہ پیلے اور اورنج کمبینیشن میں شرارہ پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکے میک اپ کے ساتھ زمین پر اتری کوئی ہور لگ رہی تھی۔ شفان بھی سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی اورنج چنری گلے میں ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب رشک کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سب بے حد مسرور تھے۔ سارا، ریان اور سمیرا طمانینت لیے اسٹیج پر بچوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ شفان مبہوت سا تھا۔ بار بار نظر گھوم کر اس دشمن جاں کے ملیحہ چہرے پر جا ٹھہرتی جس سے سب نے شفان اور وانیہ کا خوب ریکارڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا، چپکے چپکے کبھی پاؤں سے اس کے پاؤں کو چھوتا تو کبھی ہاتھوں سے نظر بچا کر کوئی گستاخی کر دیتا۔ وانیہ شرماتی، گھبراتی، پہلو بدلتی اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی جاتی اور وہ بھی اس کو تنگ کرنے لگتا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اشارے سے سارا مامی کو پاس بلایا کیونکہ ان دنوں تو وہ ان کے ہاتھ کا چھالا ہی بنی ہوئی تھی۔ سارا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس نے آہستگی سے رونی سی شکل بنا کر کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے۔ سارا نے اسے فوراً کسی نازک سی گڑیا کی طرح بازو سے تھام کر اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اف میری گڑیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا
کہ تم تھک گئی ہوگی، دیر بھی تو کتنی ہو گئی ہے۔ رات کے 1 بج گئے ہیں۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں اس لیے لے کر آئی کہ جانتی ہوں تم کتنی لاپرواہ ہو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا کھائے بغیر ہی سو جاؤ گی، جبکہ میں دیکھ چکی ہوں کہ اسٹیج پر میری گڑیا نروس ہو رہی تھی اور صحیح طرح کھانا کھایا ہی نہیں۔ سارا پیار سے کہتی، اسے اپنے بیڈ پر بٹھا چکی اور پھر گویا ہوئی، میں کھانا بھجواتی ہوں، تم آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ ریان نے آواز دی، مہمان جانے لگے۔ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، جبکہ اس دوران سارا وانیہ کو یکسر بول ہی گئی کہ وہ اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سارے انتظامات دیکھتے ہوئے ریان نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا تو بیگم سے کہنے لگے، بھئی سارا اب جلدی سے اپنے سرتاج کے لیے کھانا لگا دیں، بہت زبردست بھوک لگی ہے۔ کھانے کے نام پہ سارا چونک گئی اور افسوس سے سر پر ہاتھ مارا، اف میں تو بھول ہی گئی۔ اب کیا بھول گئی ہے ہماری بھلکڑ بیگم؟ آپ کی پگلی بہو کو اپنے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی کہ کھانا بھجواتی ہوں اور بھول ہی گئی۔ اچھا ایک کام کرے، آپ کچن میں چلیں، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، پھر اکٹھے ہی بیٹھ کر کھائیں گے۔ اوکے جناب، جیسا حکم۔ وہ مسکراتے کچن کی جانب چل دیے اور سارا اپنے کمرے میں آئی تو افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ وانیہ وہی تھکن سے چور بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تکیے کے گرد بازو لپٹے سو گئی تھی۔ سینڈل والے پاؤں ذرا سے بیڈ سے نیچے لٹکا رکھے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیسے جگائے، فون کی طرف دیکھتا مصروف سے انداز شفان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مما کل، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نظر مما سے ہوتے ہوئے مما کی نظروں کے تعاقب میں اس سوئے ہوئے نرم و نازک اور غدار سے وجود پر ٹھہر گئی۔ سارا نے مڑ کر اپنے بیٹے کو ملاحظہ فرمایا، جو ان سے کوئی ضروری بات کرنے آیا تھا اور اب بات بھول کر ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن مرکز نگاہ ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ کوئی کام تھا شفان؟ سارا نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت سی تھی۔ نو مما، میں چلتا ہوں، صبح بات ہوگی۔ اس نے بڑی مشکل سے وانیہ پر سے نظر چرائی۔ ارے نہیں، اب آ ہی گئے ہو تو ذرا اپنی ذمہ داری نبھاؤ بھائی، تمہارے پاپا کچن میں ویٹ کر رہے ہیں، میرا کھانا دینا ہے انہیں، اور یہ تمہاری بیگم بغیر کھانا کھائے پتہ نہیں کون سے جہاں کی سیر کو نکل گئی ہے۔ اسے اٹھا کچن میں لے کر آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جی مما، مجھے معلوم ہے اس نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا بولا، ٹھیک ہے بیٹا، اسے لے کر آؤ، اتنے میں کھانا گرم کر کے لگا دیتی ہوں۔ وہ شفان کے ماتھے پر بوسہ دیتی، اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی کمرے سے نکلتی چلے گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف آیا تو ہماری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی۔ شفان نرمی سے اس کے کمر کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپٹہ ایک طرف بکھرا ہوا تھا۔ شفان نے دراز زلفیں گردن سے ہٹائیں اور گردن پر موجود تل پر اپنے لب رکھے۔ وہ ذرا سا کسمسائی۔ وانیہ کچی نیند میں تھی جب اپنی گردن پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنا وہم سمجھا، پر جب ایک شدت بھرا سرسراتا لمس کمر سے پیٹ پر آتا محسوس ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، پر ناکام۔ اس سے پہلے ہی شفان اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا شدید گھبرایا، شرمایا اور جھجکتا روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتارا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں بیڈ کے درمیان آمنے سامنے ایک دوسرے کے بے حد قریب لیٹے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ مامی، ماموں۔ چپ، ایک دم چپ، شفان نے اسے ڈانٹا اور انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔
اتنے دن مجھ سے چھپی رہی، مجھے اتنا تڑپایا، پہلے اس کا حساب دو، پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں کیسے حساب دوں؟ مجھے نہیں دینا آتا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ ضبط کے باوجود شفان کا جاندار قہقہ بلند ہوا۔ جان شفان، لیکن مجھے تو لینا آتا ہے نا، یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بونچا، اس کی شہرگ پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ وانیا تڑپی۔ چھوڑیں پلیز، وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سن کب رہا تھا، وہ تو اس کی گردن پر جھکا اس کی مدہوش کرتی خوشبو میں ڈوب چلا تھا۔ مسلسل چھوڑیں چھوڑیں کی گردان سے تنگ آ کر اس نے سر اٹھا کر پیار بھری گوری سے نوازا۔ بہت بولتی ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی نرم لبوں پر جھکا اور اسے چپ بھی کروا دیا۔ وانیا نے ضبط سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، اس کا دل شفان کو اپنے سینے میں دھڑکتا سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ وانیا کی غیر ہوتی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اسے ساتھ لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ شرارت سے دونوں ہاتھ کنگھی کی طرح بالوں میں پھیرتا بولا، یہ اس حساب کا چھوٹا سا ٹریلر تھا میری جان، اب پوری سزا کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کر وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہوتی مڑ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اس کی نازک کلائی شفان نے مضبوطی سے تھام لی اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ دونوں کچن میں پہنچے تو سارا اور ریان کھانا کھا چکے تھے۔ شفان نے اسے کرسی کھینچ کر نرمی سے بٹھایا، پھر سارا اور ریان نے بے حد لاڈ سے اسے کھانا کھلایا۔ شفان بھی اس دوران کوئی شرارت بھرا جملہ بول کر اسے چھیڑ دیتا، جس سے وہ سرخ چہرہ لیے پہلو بدل کر رہ جاتی اور تانی کو کوسنے لگتی، جو آج اسے اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کھانا کھا کر اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی سکھ کا سانس لیا تھا اور خونخوار نظروں سے بے سدھ پڑی تانی کو گھورا۔ مہندی کا فنکشن بھی بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ حارث بھی سب کچھ بھلا کر اپنے دوست کی شادی اور خوشیوں میں پیش تھا۔ شفان نے نوٹ کیا کہ آج وہ کچھ پریشان سا تھا۔ فنکشن ختم ہوا، حارث جانے لگا۔ شفان اسے چھوڑنے پارکنگ تک آیا۔ کیا بات ہے حارث؟ پریشان کیوں ہو؟ نہیں کچھ نہیں یار، ہماری تو پریشانیاں چلتی ہی رہتی ہیں، بس تم اس وقت کو خوب انجوائے کرو یار۔ وہ ہائی فائی کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شادی کا دن بھی بہت ساری گہما گہمی کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ بلیڈ رنگ کا ریڈ لہنگا پہنے آج دلہن کے روم میں قیامت خیز حسن کے ساتھ وانیا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرب، نمرا اور تانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کسی بھی مزاحمت کے بغیر بھاری رقم ان کو دے کر، بلکہ جان چھڑوا کر وہ پھر کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا۔ میرا بھابھی کے چہرے پر اس کی اتنی جلدی جان چھڑوانے پر شرارت بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھا ہی تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ حارث کا نمبر اسکرین پر دیکھ کر اس نے فون اٹینڈ کرنا ضروری سمجھا۔ ہیلو حارث، خیریت؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے۔ حارث کے لہجے سے از حد پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شفان کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ میں تمہیں اس وقت اس سچویشن میں ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہیں الرٹ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ سیف بغیرت کرمنل
باپ نے پہلے کورٹ میں اسے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے بھجوایا اور پھر وہاں سے اسے فرار کروا لیا۔ سیف بھاگ گیا ہے۔ اس نے شفان کے سر پہ بم پھوڑا۔ وٹ! صدمے اور شدید غم و غصے سے شفان پاگل ہونے کو تھا۔ رگیں تن گئی، ماتھے پر گہرے بل نمودار ہوئے۔ تو اب کیا کرو گے یار؟ تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی، جبکہ تم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شفان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ دوسری جانب حارث شرمندہ سا ہوا۔ تم فکر مت کرو، میں نے پورے علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت کروا دی ہے، خاص کر تمہارے ایریے کی فکر کیسے نہ کروں؟ وہ ضبط سے مٹھیاں بھونج کر بولا۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اس جان کو خطرہ ہے جس میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ وہ پھر بے چین ہوا، برداشت جواب دینے لگے۔ پھٹ پڑتا تو جانے کیا قیامت لاتا۔ یار حوصلہ رکھو، غصے میں دماغ کام نہیں کرنے والا، جبکہ اس وقت تمہیں بے حد محتاط طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے۔ حارث کچھ دیر تک اسے سمجھاتا، ضروری ہدایت دیتا، فون بند کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کافی دیر کوشش کرتا رہا۔ اب وہ کسی بھی قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کپٹیاں سہلاتا، وہ جانے ضبط کے کون سے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون چنگھاڑ اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا کہ فون کے اس طرف کون ہو سکتا تھا۔ فون اٹھا کر کان کو لگایا، بسم کر دینے والی آواز میں بولا، ہیلو! تو میرے سابقہ سالے صاحب نے شادی کی مبارک دینے کو فون کر ہی لیا۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ شفان کے سرسراتے طنزیہ انداز نے مقابل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! حسبِ سابق وہ یوں تلملایا جیسے شفان نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شفان نے طنزیہ ہلکا سا قہقہ لگایا۔ میرا خیال ہے پچھلا شادی کا تحفہ بھول چکے ہو جو میں نے دیا تھا تمہیں۔ شفان کی رگیں تن گئی۔ نہیں بھولا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا، شفان نفرت سے گڑایا۔ بھولنا بھی مت، اب کی بار نہیں لوگے شادی کا تحفہ؟ کمرے کے باہر ہی جمع ہوتے ہوئے، ڈیئر اپنی بیوی کا بھی کوئی اتا پتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سرسراتے لہجے نے شفان کے جسم کا جیسے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ وہ فون بند کر کے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھول کر وہ دیوانہ وار بیڈ کی طرف آیا۔ اس کے لہنگے کے سرخ رنگ سے شفان کو بے تحاشا وحشت ہوئی۔ اسے جاں بجاں خون نظر آ رہا تھا۔ دیوانگی اور جنون کی یہ کون سی انتہا تھی جو اس وقت شفان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی؟ وہ جو سر جھکائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے یوں بکھلائے افطان خزاں اپنی طرف آتا دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی۔ شفان نے اسے کلائی سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ دیوانہ وار اس کا جسم ٹٹولنے لگے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی نا؟ یہ خون کیوں ہے تمہارے جسم پر؟ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتا وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وانیہ نے حیرت سے شفان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شفان نے بہت سختی سے اسے خود میں بھونچ لیا۔ وانیہ درد سے کسمسائی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا آج اس کی پسلیاں ہی کڑک جائیں گی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، تم بھی ٹھیک نہیں ہو، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ بھی نہیں، تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ شفان مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ وانیہ کے چیخ مار کر جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔
وہ ٹھیک بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس کے تنے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ سسکی۔ شفان نے نرمی سے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اوپر اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ شفان نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ اور آرام کرو۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، پریشان مت ہونا۔ اوکے، وانیا نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کہاں؟ کوئی سوال نہیں، بس آرام کرو۔ یہ کہہ کر شفان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ہوشربا حسن سے نظریں چرا کر الماری کی طرف بڑھا۔ الماری سے اپنی گن نکال کر وانیا کی نظروں سے چھپا کر، جو اس کی ہر سرگرمی دیکھ رہی تھی، پینٹ کی جیب میں ڈالی، کوٹ اور ٹائی اتار کر صوفے پر اچھالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کا باہر سے لاک لگا کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کپڑیاں سہلا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس نے سیف کی بات پر دھیان دینے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ اس کے اپنے گھر میں اس کے پاس ہے۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ اس کے ایک تکے سے ہی وہ اپنا آپ کیوں کھو بیٹھا؟ یہی تو وہ چاہتا ہے کہ شفان دماغ کا استعمال زیادہ نہ کرے، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا۔ سیف نے غلط جگہ ٹکر لی تھی۔ اس نے دوبارہ وہی نمبر ڈائل کیا جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ مقابل کے طنزیہ شیطانی کہکے فون میں سے سنائی دیے۔ کیوں، کیسا لگا جھٹکا؟ یہی ہوں میں، تمہارے آس پاس۔ شفان کچھ نہ بولا تو وہ بھڑکا۔ آ رہا ہوں میں ایک مرتبہ پھر سے تمہیں برباد کرنے۔ اس کی آواز میں خباثت تھی۔ پہلے تم سے تمہارے جینے کی وجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چھینوں گا، اور پھر اب کی بار تمہیں بھی زندہ دفن کروں گا۔ شفان کا کہکا فون میں بلند ہوا تو سیف نے فون ہٹا کر فون کو گھورا۔ کتے صرف بھونک ہی سکتے ہیں سیف یاور، جبکہ شیر کب شکار پر جھپٹ پڑے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کون سی بل میں دبک کر بیٹھے ہو۔ پتہ ہے مجھے، تم کیا آؤ گے، تم خالی بھونک سکتے۔ میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اور اس بار تمہارا سر ہی دھڑ سے الگ ہوگا۔ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی کارروائی۔ بولے کتے ہو یا انسان جو دوسرے انسانوں کو کاٹنے لگیں، ان کا انجام آخر گولی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شفان نے فون کاٹ دیا اور فون کر کے ہارس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ریان اور سمر کو الرٹ کر کے انہیں گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گھر سے گاڑی پر نکلا اور حارث کے پاس پہنچا، جو بار بار پورے علاقے کو سرچ کر رہا تھا۔ شفان، کیا ضرورت تھی یار بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ میں ہوں نا۔ مانا کہ میری لاپرواہی سے وہ بھاگ نکلا، پر کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ خفا سا شفان سے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں ایک مرتبہ خود ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتا ہوں اپنے سکون کے لیے۔ پر یار بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وہ خوف زدہ ہوگی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ پورے ایریے کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ اس وقت پولیس اسٹیشن بیٹھے اگلا عمل ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کی تھی، ہر طرف سے تسلی کر کے شفان حارث سے مل کر ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ شفان نے حارث کو اشارہ کیا۔ حارث فوراً الرٹ ہوا۔ اس نے فون یس کر کے اسپیکر آن کیا اور گڑایا۔ بونک۔ کیسا لگا میرا شادی کا تحفہ دلہے میاں؟ بہت افسوس کی بات، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دولہا سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے۔ فون سے مکرو کہکا گونجا۔ میرے چند الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ تم نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ سپوائل کر دی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا فرینڈ کہ تم اس سے دور رہو۔ وہ صرف میرا شکار ہے، جب میرے پاس آئے تو بالکل ان چھوتی ہو۔
شٹ اپ یو باسٹرڈ، شفان ضبط کھوتے ہوئے دھاڑا کہ سیف نے فون کانوں سے دور کر لیا۔ اپنی گندی زبان پر میری بیوی کا نام بھی لائے تو زبان گدی سے کھینچ کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ جب بولا تو لہجہ انتہائی سرد تھا۔ کس نے کہا کہ میری نائٹ سپوائل ہو گئی؟ ابھی جا رہا ہوں اپنی زندگی کے پاس، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ مجھے روک کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ سیف پھر بونکنا شروع کرتا، شفان نے موبائل پورے زور سے دیوار پر دے مارا۔ ایک چھناکے سے موبائل چکنا چور ہو گیا۔ ریلیکس یار، کول ڈاؤن، حارث نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ حارث نے مانکا کیا اور گاڑی لے کر نکل آیا۔